بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار بن چکا ہے۔ اب اس میں پاکستان کا جب سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب ممالک نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کی خواہش ظاہر کی ہے اور پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر کیا امریکہ کا بھی کوئی رول تھا؟ یعنی امریکہ بھی کیا اس چیز کو آن بورڈ سمجھتا ہے؟ کیا اس کو انفارم کیا گیا تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ امریکہ آن بورڈ تھا اور امریکہ کی ہی خواہش پر اس کو اپروو کیا گیا ہے۔ اصل میں جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک الگ سے ویژن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو یعنی امریکہ کو فرسٹ پرائورٹی میں رکھے اور اس کی جو افواج اس وقت دوسرے ممالک کے اندر ہیں اس پہ اوپر برڈن کم کیا تاکہ وہ اپنے ملک کی ترقی کو مزید بڑھائے۔ اسی لیے وہ امن کا خواہش مند ہے اور اپنے اس امن کی خواہش کے مطابق نوبل پرائز لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے اندر اس نے 42ویں مرتبہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا بھی ذکر کیا کہ اس نے بند کروائی ہے اور 7 جنگیں اس نے بند کروائی ہیں۔ تو اب مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کی افواج کی جگہ پر اب کوئی اور پاور ایسی ہو جو یہاں پر امن کو قائم رکھے اور اس کی افواج کو اس کی نگرانی نہ کرنی پڑے۔ اس سلسلہ میں جب ہم ڈیپلی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مشرق وسطیٰ کے اندر 3 بڑی پاورز ہیں جن کے پاس ایک بہت بڑی فوج اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس ہیں۔ سعودی عرب کے پاس بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ اس وقت بھی ڈیفنس پیکٹ پہ لگا رہا ہے، لیکن ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو ترکی اور مصر کے بعد پاکستان ہے۔ یہ 3 ممالک ہیں جن کے پاس فوجی لحاظ سے ایک پاور موجود ہے۔ اب اس میں سے سعودی عرب کی اور مصر کی آپس میں بات چیت بھی چل رہی تھی کہ وہ عرب کنٹریز کے اندر ایک ڈیفنس پیکٹ کریں اور اس میں مصر اپنا کردار ادا کرے، لیکن سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان کو بھی آن بورڈ کیا گیا، یعنی کہ مسلم امہ کا ذکر کیا جائے، نہ صرف کہ عرب کنٹریز کا کیا جائے۔ جب مسلم امہ کی بات ہوتی ہے تو پھر اس میں عرب اور نان عرب تمام کنٹریز آ جاتے ہیں۔ اب ترکی کا معاملہ بھی تھا، لیکن ترکی چونکہ نیٹو کا ممبر ہے اس وجہ سے بھی ترکی کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اتنا رول نہ ہوتا کیونکہ یہ چیزیں پہلے ہی آن بورڈ تھیں اور اس پہ غور و فکر کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ نے پاکستان کو ایک مقام دینا تھا، اللہ نے پاکستان کو عروج پہ لانا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے ہے اور یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تو اس حساب سے پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے سرخرو کیا۔ نہ صرف ان کے طیارے گرائے
ان کے 11 ایئر بیسز کو تباہ کیا، ان کے الیکٹرانکس کو جام کیا، بجلی گھر تباہ کر دیے، ان کے بند کر دیے، ان کے سیٹلائٹ سسٹم کو جام کر دیا۔ تو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان جس کو ہم ہلکا سمجھتے تھے، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی مہارت موجود ہے کہ اس نے اپنے سے کم از کم 8 گنا بڑے دشمن کو چند گھنٹوں کے اندر شکست دے دی ہے۔ اس بات نے نہ صرف عرب ممالک کو جھنجھوڑا، سعودی عرب کے یہاں پہ جنگ جب شروع نہیں ہوئی تھی اور انڈیا نے حملہ کر کے اپنے 7 رافیل گوا دیے تھے، لیکن ہماری طرف سے ابھی جواب آنا باقی تھا۔ پھر انہوں نے ڈرون کے ذریعے سے بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت ہنگامی طور پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نہ صرف انڈیا کا وزٹ کیا، انہوں نے پاکستان بھی آئے اور پاکستان کو ریسٹرین کرنے کا مشورہ دیا، لیکن پاکستان نے ڈٹرمینیشن شو کی کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کیسے جواب دیا، اور DGISPR کی طرف سے مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جو انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان حملے کر رہا ہے، پاکستان نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، اور جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں انڈیا کے چینلز کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا خود دیکھے گی کہ حملہ ہوا ہے، دنیا خود بتائے گی کہ واقعی حملہ ہوا ہے۔ اور پھر واقعی دنیا نے تسلیم کیا، اور دنیا نے واقعی دیکھا کہ پاکستان نے کیسے منہ توڑ جواب دیا اور کیسے دشمن کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور اکرام دیا، پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر مشرق وسطیٰ میں اور عرب کنٹریز میں پہچانا گیا۔ تو پھر سعودی عرب نے جب قطر پر اسرائیل کا حملہ ہوا تو اس کے بعد فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اب ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ قطر میں ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے خواہش کی کہ ہم دوبارہ ملتے ہیں، اور یہ ان آفیشیل اچانک ایک ملاقات کا پلان کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ آن بورڈ تو پہلے سے ہی بات چیت چل رہی تھی اور پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ کر دیا گیا۔ اب پاکستان کا رول مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک سیکیورٹی کا ضامن، امن کا ضامن بننے جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک بھی، جس میں قطر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اردن کا قطر ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور بحرین کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے وہ بھی بہت جلد پاکستان کے ساتھ پیکٹ کریں۔ ایک نان مسلم کنٹری ہے جو میرے خیال میں شاید سری لنکا ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرے گا۔ تو پاکستان کا یہاں پہ رول بہت بڑا ہے، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس خطے میں امن رہے اور وہ اپنی افواج نکال لے، تو اس کے متبادل یہاں پہ کوئی ایسی طاقت ہو جو کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پر ایک ڈنڈے کا کردار ادا کرے، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے۔ پاکستان کو جو پروٹوکول مل رہا ہے امریکہ کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے، یہ پاکستان کے مقدر میں ہے۔ پاکستان خود، پاکستان کی کریشن جو ہے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 27ویں کی رات اگر بنایا تھا تو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قائد، ایک فرد واحد کے ذریعے سے پاکستان کو تخلیق کیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ صرف قائد اعظم کے ٹیبل ٹاکس کے ذریعے سے پاکستان بنا، شہادتیں نہیں ہوئیں۔ شہادتیں تو مہاجرین کے انخلا کے بعد ہوئیں، لیکن اس سے پہلے ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک خاص مقام دیا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دینا ہے، اور اللہ والے اس چیز کو بالکل کلیئر کہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں راکٹ کی طرح سے اوپر جائے گا۔ سید سرفراز شاہ صاحب جو بہت ہی بڑے ایک روحانی اسکالر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ آئندہ 1.5 سے 2 سالوں میں آپ پاکستان کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کرتے دیکھیں گے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یورپ سے لوگ پاکستان میں نوکریوں کے لیے اپلائی کریں گے، اور یہی پاکستان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مقام دینا ہے۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا یا کرتا ہے، وہ خود نست و نابود ہو جائے گا، لیکن پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ نے پاکستان سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، غزوہ ہند، اور یہی وہ لشکر ہوگا جو غزوہ ہند کا انڈیا کے تمام حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ تو آپ یہ تصور میں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
غزوہ ہند کا جو صحرا ہے وہ پاکستان کے حصے میں رکھا ہوا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.